السلام علیکم، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل زبار ٹی وی۔ ناظرین کرام، ویسے تو مسلمانوں میں بہت بڑی بڑی شخصیات پیدا ہوئی ہیں، لیکن جن لوگوں کا تعلق علم و فضل کے ساتھ ہوتا ہے ان کی بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام عامر بن عمر تھا۔ یہ وہ صحابی رسول ہیں کہ جن کو نسبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فیضان ملا کہ ان کی اولاد میں وقت کے ایک بہت بڑے امام اور عالم گزرے ہیں۔ یہ وہ عالم ہیں کہ جن کو امام دار الہجرت امام مالک بن انس اصبحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے ویسے تو بے شمار افراد نے فیض پایا ہے، لیکن ایک خاص طبقہ تھا جن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں فقاہت اور علم پر اتنی کامل دسترس حاصل تھی کہ ان کے معاصر اور ان کے ساتھی بھی انہی سے استفادہ کیا کرتے تھے، جن میں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل ہیں۔ بالکل اسی طرح تابعین میں بھی ایک بہت بڑا حلقہ فقہ کو جاننے والا پیدا ہو گیا۔ طبقہ بطبقہ یہ چیزیں آگے بڑھتی رہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تبع تابعین میں شمار ہوتے ہیں اور ایک بہت بڑے علمی اور ادبی حلقے کے ایک گلے سرسبد مانے جاتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 93 ہجری میں ہوئی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ اور مشائخ زیادہ تر مدینہ المنورہ کے علماء تھے، جن میں بہت بڑے بڑے نام آتے ہیں، جیسا کہ عامر بن عبداللہ العوام، زید بن اسلم، سیدنا نافع مولا ابن عمر، سعید المقبری، سلمہ بن دینار وغیرہ۔ یہ بہت بڑے بڑے نام تھے۔ ویسے تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے 900 سے زائد علماء اور محدثین سے استفادہ کیا تھا۔ نہ صرف آپ کے اساتذہ کرام بلکہ آپ کے جو شاگردان تھے ان کا بھی ایک بہت بڑا حلقہ تھا، جس کے نام کوئی معمولی نہیں بلکہ غیر معمولی شخصیت کے مالک علماء اور محدثین ہیں، جیسا کہ یحییٰ بن یحییٰ، مکی بن ابراہیم، یحییٰ بن عبداللہ بن بکیر اور احمد بن اسماعیل مدنی جیسے بہت بڑے بڑے نام شامل ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ان شاگردوں کا جو حلقہ پھیلا ہے اس کی ایک بیسک وجہ یہ ہے کہ چونکہ آپ نے اپنی مستقل سکونت کا مرکز مدینہ شریف کو بنا لیا تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ کو امام دار الہجرت کہا جاتا ہے۔ اس نام کے پیچھے بھی ایک ریزن ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ارشاد فرمایا کہ عنقریب لوگ اونٹوں کے جگر پگھلا کر بھی علم دین حاصل کرنے کے لیے نکلیں گے، لیکن پھر بھی ان کو امام مدینہ سے بہتر کوئی عالم نہیں مل سکے گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اشارہ ہے۔ تو جب لوگ مدینہ شریف آتے تو آپ سے علم حدیث کا سماع کرتے اور آپ کے فقہی مسائل سن کر اس پر عمل کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت بڑا طبقہ آپ سے حدیث کا سماع کر پایا۔ دیگر علماء کی بنسبت آپ کا حلقہ درس اور آپ کا حلقہ فقہ بہت بڑا تھا۔ اس میں بیسیوں نہیں بلکہ سینکڑوں کی تعداد میں علماء اور مشائخ بیٹھا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی اگر تدریسی زندگی کی بات کریں تو آپ نے صرف 17 سال کی عمر میں درس حدیث دینا شروع کر دیا تھا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام یوں کیا کرتے کہ حدیث پاک پڑھانے سے پہلے غسل فرمایا کرتے، اس کے بعد بیش قیمتی لباس زیب تن فرماتے، خوشبو لگاتے، اس کے بعد مسند تدریس پر بیٹھتے اور مسلسل حدیث پڑھاتے، کبھی پہلو نہ بدلتے، اور جب بھی آپ حدیث پڑھاتے ادباً اپنا سر جھکائے رکھتے۔ آپ کے متعلق کہا جاتا ہے کہ جب آپ چھوٹے تھے تو علم دین حاصل کرنے کی بہت لگن رکھتے تھے، لیکن کتابیں خریدنے کے لیے آپ کے پاس پیسے نہ تھے، تو مکان کی ٹوٹی ہوئی چھت کی جو کڑیاں تھیں ان کو بیچ کر جو پیسے ملے ان سے کتابیں خریدیں اور پڑھنا شروع کیا۔ لیکن اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ پر دولت کے دروازے کھول دیے۔ مصر، خراسان اور یمن سے آئے ہوئے قیمتی کپڑے پہنا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف میں جس مکان میں رہتے تھے وہ مکان حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رہائش گاہ تھی، اور مسجد نبوی میں آپ نے اپنے حلقہ درس کی وہ جگہ منتخب کی
جہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، کہا جاتا ہے کہ علم ہو اور ادب نہ ہو تو انسان کامیاب نہیں ہو سکتا، لیکن امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جہاں اپنا علم میں مقابل اور ثانی نہیں رکھتے، وہیں ادب میں بھی آپ کمال کی شخصیت ہیں۔ آپ نے ساری زندگی مدینہ شریف میں گزار دی اور کبھی بھی روے حاجت مدینہ شریف میں نہیں کیا، بلکہ باہر جایا کرتے تھے۔ اور آپ کے متعلق یہ بھی ملتا ہے کہ آپ کبھی بھی گھوڑے اور اونٹ پر سوار نہیں ہوئے مدینہ شریف میں۔ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ میں اس مقدس سرزمین کو اپنے اونٹ کے پاؤں سے کیوں روندوں جس سرزمین پر میرے حضور چلا کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ خاص طور پہ اندلس میں پھیلی۔ اس کی ایک بڑی وجہ بیان کی جاتی ہے کہ یحییٰ بن یحییٰ اور عیسیٰ بن دینار آپ کے دو خاص شاگرد تھے۔ یہ آپ سے علم دین حاصل کرنے کے بعد اندلس چلے گئے اور وہاں جا کر انہوں نے آپ کی کتابوں کی مسلسل اشاعت شروع کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ کا مسلک اندلس میں زیادہ پھیلا۔ جب آپ کے وصال کا وقت آیا تو یحییٰ بن یحییٰ مصمودی کہتے ہیں کہ سینکڑوں علماء اس وقت موجود تھے۔ آپ کے باطن کا حال پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، میں اس وقت اولیاء اللہ میں موجود ہوں۔ میرے نزدیک اولیاء اہل علم ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں انبیاء کرام علیہ السلام کے بعد سب سے عظیم ترین ہستیاں علماء کرام ہیں، اور میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میری ساری زندگی علم دین حاصل کرنے میں اور اس کی اشاعت کرنے میں گزری ہے۔ آپ کا سن وفات 179 ہجری بیان کیا جاتا ہے۔ ایک اور مصدر علم و فضل اس دنیا سے کوچ کر گیا۔ ایک سورج تھا جو غروب ہو گیا، ایک مہتاب فکر و دانش تھا جو تہے مزار چلا گیا۔ ناظرین، علماء اور محدثین اور ہماری اسلامی شخصیات کے متعلق ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہوگا۔ آپ کس کے بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اب میں ملوں گا آپ سے ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔